فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب فلسفہ احکام کے پارٹ نمبر 11 کا آغاز صفحہ نمبر 219 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ سوال سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں اور سورہ نمل کے وسط میں بسم اللہ کیوں دیکھنے میں آتی ہے؟ جواب، چونکہ سورہ برات جیسا کہ اس کے مندرجات سے ظاہر ہے مشرکین اور عہد شکن لوگوں کی تہدید کے لیے نازل ہوئی تھی اور اس کا مقصد ایسے لوگوں کو خبردار کرنا تھا جو اپنی تمام قوت کے ساتھ جزیرۃ العرب میں نور توحید، یگانہ پرستی اور اخلاقی و اجتماعی اصطلاحات کو ملیہ میٹ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ مناسب نہ تھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے، کیونکہ یہ جملہ رحمت، صلح و صفائی اور دوستی کی علامت ہے۔ جہاں تک سورہ نمل کے وسط میں بسم اللہ کے ذکر کرنے کا تعلق ہے، یہ اس خط کا سر آغاز ہے جو حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، اور چونکہ قرآن مجید میں اس خط کا پورا مضمون نقل ہوا ہے اس لیے بسم اللہ کا ذکر بھی آیا ہے، کیونکہ اسی سے اس خط کی ابتدا ہوئی ہے۔ ہیڈنگ ہے کیا کئی ایک خالق وجود رکھتے ہیں؟ سوال، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی 14ویں آیت میں فرماتا ہے، بزرگ اور بابرکت ہے وہ خدا جو پیدا کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ جب خدائے تعالیٰ اپنے آپ کو احسن الخالقین کہتا ہے تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور آفریدگار بھی وجود رکھتا ہے؟ جواب، عربی لغت کی روح سے مادہ خلق 3 معنوں میں آتا ہے۔ نمبر 1، کسی چیز کا پرکھنا اور اندازہ لگانا۔ نمبر 2، کسی چیز کی تشریح کرنا اور اس کا ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل کرنا، مثلا لوہے یا دوسرے مواد سے مختلف اقسام کے اوزار بنانا۔ نمبر 3، کسی چیز کا عدم سے وجود میں لانا، یعنی ایک ایسی چیز کو ہستی بخشنا جس کا پہلے سے کوئی وجود نہ ہو۔ بلا شبہ تیسرے معنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اور خالق اور آفریدگار کے الفاظ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتے، تاہم پہلے اور دوسرے معنوں کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں خلق کا مادہ بعض اوقات پہلے یا دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے، مثلا حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، جب تو مٹی سے پرندوں کی صورت کی مانند صورت بناتا ہے۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 110۔ اس آیت میں خلق کے معنی ایک صورت بنانے اور ایک صورت کو دوسری صورت میں تبدیل کرنے کے ہیں۔ جس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا اس میں بھی خلق یا دوسرے معنوں میں ہے یا پھر پہلے معنوں میں، اور چونکہ ان معنوں میں متعدد خالق ہو سکتے ہیں اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ تمام خالقوں میں بہترین ہے۔ تفصیلات کے لیے جامع تعلیمات اسلامی کی کتاب فلسفہ ولایت ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 222۔ ہیڈنگ ہے انفاق کو 700 دانوں والی گندم سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ سوال، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے، جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو انہیں بڑھا بھی سکتا ہے اور خدا وسعت دینے والا اور دانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ باوجود یہ کہ ہم نے اکثر کاشتکاروں اور ایسے زرعی سائنسدانوں سے جو علم رکھتے اور مختلف ممالک کی گندم کی پیداوار کی شرح سے واقف ہیں سوال کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسا قطع زمین ہو جو ہر لحاظ سے تیار ہو اور اسے وقت پر پانی بھی دیا جائے اور پرندے بھی اس کے دانے نہ چگیں
اور بیج زمین میں بھی برباد نہ ہو اور اس پر کوئی آفت بھی نازل نہ ہوئی ہو اور مٹی بھی اعلیٰ قسم کی ہو۔ الغرض جب غلہ بونے کی تمام شرائط پوری ہوتی ہوں تو ایک خوردار سے کتنی گندم پیدا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ 30 یا زیادہ سے زیادہ 40 خوردار، اور آج تک یہ نہیں دیکھا گیا کہ کسی زمین نے اس سے زیادہ پیداوار دی ہو۔ بس اس صورت میں خداوند کریم کیسے فرماتا ہے کہ اس دانے کی مانند ہے جو 700 گنا پیداوار دیتا ہے، بلکہ اگر خدا چاہے تو اس سے بھی زیادہ دیتا۔ جواب: اس سوال کے جواب میں 2 نقطے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اول یہ کہ جو آیت اوپر نقل کی گئی ہے اس میں گندم یا کسی دوسرے دانے کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ لفظ حبہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی دانہ کے ہیں۔ اور یہ کہ سوال کرنے والے نے اس آیت میں گندم کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے، جو ایک ایسی تشریح ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں نہیں ہے۔ لہذا اگر بیجوں میں سے کوئی ایسا بیج دریافت ہو جائے جس کے ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوتے ہوں تو یہ چیز مندرجہ بالا مثال کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کافی ہوگی۔ اتفاقاً بیجوں کے درمیان کچھ ایسے بھی بیج ہیں، ان میں سے ایک مکئی ہے جس کے دانوں کو اگر تیار زمین پر مقررہ فاصلوں پر بویا جائے تو ممکن ہے کہ ایک دانے سے 100 دانے کی مکئی کی 7 بالیاں یا زیادہ حاصل ہو سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ باجرے کے بیج سے بھی کثیر تعداد میں دانے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تفسیر منہج الصادقین میں اس آیت کے تحت اس جواب کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ بعض اوقات گندم کا ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جائے۔ یہ امر دلچسپی کا موجب ہے کہ کچھ عرصہ قبل جرائد نے لکھا تھا کہ کچھ ساحلی مقامات پر گندم کی ایک بالی سے 4000 سے زیادہ دانے حاصل ہوئے ہیں۔ دوم یہ کہ اگر بالفرض ہم اوپر دیے گئے جواب سے صرف نظر بھی کریں تو اس سوال کے حل کی ایک اور راہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 چیزوں کو ایک دوسرے سے تشبیہ دی جاتی ہے تو مشبہ کے لیے ایک ایسا امتیاز روا رکھا جاتا ہے جو مشبہ میں نہیں ہوتا، اگرچہ اصل موضوع کے لحاظ سے وہ آپس میں مشابہت رکھتی ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ چاند کی اس ٹکیا کی مانند ہے جس سے زوال نہیں، یا وہ ایسا سورج ہے جو غروب نہیں ہوتا، یا یہ کہ اس کا قد سرو خرامہ کی مانند ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ چاند کو ہمیشہ سے زوال ہوتا ہے اور سورج بھی ہمیشہ غروب ہوتا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا سرو موجود نہیں جو چلتا ہو۔ لہذا اس قسم کی تشبیہات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مثلاً اس کا چہرہ چاند کی طرح تر و تازہ اور درخشندہ ہے، اور فرق یہ ہے کہ چاند کو زوال ہوتا ہے لیکن اسے زوال نہیں، یا اس کا قد سرو کی خوبیاں رکھتا ہے لیکن اسے یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ چلتا ہے اور سرو چل نہیں سکتا۔ ادبا کی نظر و تحریروں میں اس قسم کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ شاعرانہ مثالوں کو چھوڑ کر خود قرآن مجید میں بھی ایسی تشبیہیں اور مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً جب قرآن مجید پاکیزہ اور اچھی باتوں کی مثال دیتا ہے تو کہتا ہے وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے جو ہمیشہ پھل دیتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 25۔ حالانکہ شاید ایسا درخت جو سارا سال پھل دیتا ہو کہیں موجود نہ ہو، یا کم از کم بے حد نادر ہو۔ لہٰذا مراد یہ کہ پاکیزہ باتوں کا یہ درخت تمام دوسرے درختوں پر فوقیت رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے لیے خزاں نہیں اور نہ پھل دینے میں کوئی وقت کی کوئی قید ہے۔ قرآن مجید ایک اور مقام پر نور خداوندی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے وہ ایک ایسے چراغدان کی مانند ہے جس میں چراغ ہو، سورہ نور آیت نمبر 35۔ اور اسی آیت میں آگے چل کر فرماتا ہے نزدیک ہے کہ اس کا تیل نہایت شفاف اور خالص ہونے سے آگ کے بغیر روشن ہو جائے۔ حالانکہ کوئی تیل خواہ وہ کتنا ہی خالص کیوں نہ ہو بغیر آگ کے روشن نہیں ہوتا۔ در حقیقت یہ ایک امتیاز ہے جس کا ذکر اس سلسلے میں مشبہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس میں بھی انفاق کے بیج کی پیداوار 700 گنا ہو جانا ایک ایسا امتیاز ہے جو انفاق کے بیج کو دنیا کے تمام دوسرے بیجوں پر حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 226، ہیڈنگ ہے قرآن میں پسر نوح۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امر پر مامور ہوئے کہ ایک کشتی تیار کریں
اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ تمام روئے زمین پر پانی پھیل جائے گا اور کافر غرق ہو جائیں گے، لیکن تمہاری عورتیں اور فرزند سلامت رہیں گے۔ حضرت نوح کے فرزندوں میں سے ایک کنعان چونکہ بت پرست تھا، اس لیے اس نے آپ کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور کشتی میں سوار نہ ہوا۔ آخرکار وہ پانی کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ اس دوران میں حضرت نوح نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی اور کہا، اے پروردگار، تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو میرے اہل بیت میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مندرجہ ذیل 4 جملوں سے مخاطب کیا۔ ان جملوں کا کیا مقصد ہے؟ نمبر 1، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ نمبر 2، اس کا عمل غیر صالح ہے، کیوں؟ نمبر 3، جو کچھ تم نہیں جانتے اس کے بارے میں سوال مت کرو، کیوں؟ نمبر 4، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تاکہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 46۔ حضرت نوح علیہ السلام کس چیز سے بے خبر تھے؟ جواب، پہلے جملے وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ تمہارا جسمانی فرزند نہیں ہے، کیونکہ اس کا حضرت نوح سے جسمانی تعلق اور ان کے صلب سے پیدا ہونا بالکل صحیح تھا، بلکہ مراد یہ کہ وہ تمہارا روحانی اور معنوی فرزند نہیں ہے، کیونکہ فرزند کو روحانی اور جسمانی لحاظ سے باپ کی مانند ہونا چاہیے، لیکن حضرت نوح کا فرزند ایسا نہیں تھا کیونکہ اس کا اپنے باپ سے روحانی رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ دوسرے جملے سے یہ مراد ہے کہ وہ صالح کردار کا مالک نہیں، کیونکہ اس کا کردار اتنا غیر صالح تھا کہ گویا اس کی ذات اور شخصیت عمل بد اور ناشائستہ کردار کا مجسمہ بن گئی تھی۔ اور تیسرے جملے میں جو کہا گیا ہے کہ تم جو نہیں جانتے اس کے بارے میں سوال مت کرو، اس سے مراد یہ کہ انسان کو چاہیے کہ جن اسرار سے آگاہ نہ ہو ان کے بارے میں رائے زنی نہ کرے۔ اب رہا سوال کا چوتھا حصہ، جس چیز کا حضرت نوح کو علم نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے آگاہ کیا، وہ یہ تھی کہ آپ تصور کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے فرزندوں کو غیر مشروط طور پر نجات دے گا، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ وعدہ فقط ان اشخاص کے بارے میں تھا جنہوں نے اپنا روحانی رابطہ آپ سے منقطع نہیں کیا تھا۔ صفحہ نمبر 228، ہیڈنگ ہے، کیا یہ آیت پیغمبر کے معصوم ہونے سے ہم آہنگ ہے؟ سوال، اگر پیغمبر اسلام اور دوسرے پیغمبر گناہوں سے پاک ہیں تو پھر اس آیت میں پیغمبر کا گناہ بخشنے سے کیا مراد ہے؟ ہم تمہارے لیے نمایاں فتح مکہ وجود میں لائے تاکہ خدا تمہارے گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دے اور اپنی نعمت کو تمہارے حق میں کامل کر دے اور تمہیں راہ راست کی جانب ہدایت کرے۔ سورہ فتح آیت نمبر 1 اور 2۔ جواب، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تحریکوں کے بانی اور انقلابی اشخاص جو عام خیالات کے دھارے کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے ترقی پسندانہ پروگرام کے ذریعے روبہ انحطاط اور آلودہ معاشرے کی اصلاح کریں، وہ پہلے قدم پر ہی مخالفتوں، الزام تراشیوں، ناروا نسبتوں اور بے بنیاد تہمتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ تہمت لگانا ان حربوں میں سے ایک ہے جو پسماندہ معاشروں میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلح افراد اور شخصیتوں کو فکر کی کوتاہی اور اپنی کم ظرفی کی بنا پر تہمتوں اور ناروا نسبتوں کے زہر آلود تیروں کا نشانہ بنایا جائے۔ پیغمبر اسلام بھی اس قاعدے سے مستثنیٰ نہ تھے۔ آپ کو بھی قریش کی مخالفت اور بے بنیاد تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جس شخص کو کل تک قریش کی صادق، امین اور پرہیزگار ہستی مانا جاتا تھا، اس نے جس دن ان کے پست خیالات کی مخالفت کی اور لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دی، اسی دن سے اس پر جادوگری، کہانت، جنون اور خدا پر افطرہ باندھنے کی تہمتیں لگائی جانے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تہمتوں کو کفار قریش سے نقل کیا ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ اگر ایسی تہمتوں کا کچھ لوگوں پر اثر نہ بھی ہو، تب بھی یہ کچھ سادہ لو اور کم فہم لوگوں کے لیے پیغمبر کی راز گوئی اور دعوے کے بارے میں شک و شبہ کا باعث بنتی ہیں، اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ لوگوں کا ایک گروہ ایک مدت تک ان تہمتوں کے بارے میں شک، تردد اور دورائی کا شکار رہتا ہے۔ ان حالات میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ان تہمتوں کا ازالہ کیا جائے تاکہ حقیقت کا چہرہ ان اوہام کے گورکھ دھندے کے درمیان میں سے بے نقاب ہو جائے۔ اس کا ایک ہی مؤثر طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ایک اولی العزم اور ترقی پسند شخص جو اجتماعی طرز فکر اور نظم العین
کا نظم العین کا علم بردار ہو، اگر وہ کامیاب ہو جائے اور اپنا مقصد حاصل کر لے اور لوگ خود اپنی آنکھوں سے اس کی تحریک کے فوائد دیکھ لیں تو تمام تہمتیں اور الزام تراشیاں نقش بر آب ہو جاتی ہیں، اور ان تہمتوں کی جگہ کئی ایک اچھے القاب لے لیتے ہیں جو عظمت، قدرت اور معنویت کا مظہر ہوتے ہیں، اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو اکثر یہ تہمتیں بعض لوگوں کے ذہنوں میں مدت تک باقی رہتی ہیں اور کئی اشخاص کے بارے میں کارگر اور مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ بالکل یہی بات پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ آپ نے ایک ترقی پسندانہ پروگرام اور کئی ایک ایسے تابناک قوانین کے ساتھ مقابلے کے میدان میں قدم رکھا جو عوام کے لیے تو منفیت بخش تھے لیکن حکومت کے خلاف جاتے تھے۔ آپ اس میدان میں اپنی آئندہ کامیابیوں کی خبر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کی روشنی میں اور اپنی اور اپنے وفادار ساتھیوں کی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کی بدولت آپ نے تمام مشکلات پر قابو پا لیا۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ شرک کا گڑھ اور ان الزام تراشیوں کی پیدائش کا مرکز مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور مکہ ایک درخشاں کامیابی کے طور پر فتح ہو گیا۔ یہ کامیابی جو اس امر کا سبب بنی کہ قریش اپنی تمام قوت کے ساتھ اسلام کے زیر حکومت اور اس کے قبضے میں آ جائے، اپنے دامن میں ایک اس سے بھی بڑا نتیجہ رکھتی تھی، اور وہ یہ کہ جب یہ مرد جری اس میدان میں سرخرو ہوگا اور لوگوں نے اس کی جدوجہد کا بہترین نتیجہ واضح طور پر دیکھ لیا اور اس نے اپنے معنوی انقلاب کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا، تو اس کامیابی کی روشنی میں دروغ گوں اور جھوٹی تہمتیں لگانے والوں کے منہ بند ہو گئے۔ اس عظیم کامیابی کی موجودگی میں وہ اسے مجنون اور دیوانہ یا ساحر و کاہن نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ شخص جس میں اس قسم کے روحانی اور نفسیاتی نقائص موجود ہوں ایسا انقلاب برپا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مذکورہ بالا آیت میں ضم سے مراد وہی ناجائز تہمتیں ہیں جو فتح مکہ سے پہلے تک قریش کے سادہ لوح افراد کے دلوں میں موجود تھیں، اور اس کامیابی نے ان تمام ناروا نسبتوں کو باطل کر دیا اور دنیا کے اس عظیم نجات دہندہ کے مقدس دامن سے یہ بہتان دور ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہی صورتحال باقی رہتی جو فتح مکہ سے پہلے تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے میدان میں کامیابی حاصل نہ کر پاتے تو تہمتیں بھی اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔ اس تفسیر کی گواہی دو چیزیں دیتی ہیں۔ نمبر ایک، صریح طور پر آیت یہ کہتی کہ ہم فتح مکہ وجود میں لائے تاکہ اس کی روشنی میں تمہارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اگر گناہوں کی بخشش سے مراد تہمتوں اور ناجائز الزام تراشیوں کا باطل کرنا ہی ہو جیسا کہ ہم نے اوپر بالتفصیل بیان کیا، تو پھر ان دو چیزوں یعنی فتح مکہ اور گناہوں کی بخشش کا ارتباط صحیح اور واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کامیابی نے تہمتوں کی تکرار کے بارے میں لوگوں کے منہ بند کر دیے اور پھر کسی کے حضرت کو الزام دینے کا سوال باقی نہ رہا، اور اگر ان سے مراد شرعی گناہ اور نافرمانیاں ہوں تو پھر ان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ایک عسکری فتح اور ظاہری کامیابی نہیں بلکہ استغفار اور توبہ ہے۔ نمبر دو، آیت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ یہ فتح اور کامیابی گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی بخشش کے اسباب وجود میں لائی، اور یہ جملہ اسی صورت میں صحیح معنوں کا حامل ہو سکتا ہے جب اس سے مراد تہمتیں اور ناروا نسبتیں ہی ہوں، یعنی یہ عظیم اجتماعی کامیابی اس امر کا موجب بنی کہ سابقہ تہمتیں زائل ہو جائیں اور آئندہ بھی کوئی ایسی تہمتیں نہ لگائے، لیکن اگر اس سے مراد شرعی گناہ ہی ہوں تو پھر آئندہ گناہوں کی بخشش کا صحیح مفہوم برآمد نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 232، ہیڈنگ ہے کلو شیء ہالک الا وجہ کے کیا معنی ہیں؟ سوال، کیا انسان کی روح فنا ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر آپ فرمائیں کہ مجرد ہے اور فنا نہیں ہوتی تو یہ جواب آیت شریفہ خدا کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سے کیوں کر ہم آہنگ ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 88۔ جواب، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آیت شریفہ میں ہلاک، نابود ہونے اور مکمل طور پر فنا ہو جانے کے معنی میں نہیں آیا، کیونکہ یہ نہ صرف انسان کی روح بلکہ اس کا جسم بھی مکمل طور پر نابود نہیں ہوتا اور ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد مٹی میں اور اس دنیا کی دوسری موجودات میں باقی رہتا ہے اور قیامت کے دن وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ ہم روح کو مجرد سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ فانی مطلق اور معبود محض ہرگز نہیں ہوتی، اور نہ ہی انسان کا جسم فانی مطلق یا نابود محض ہوتا ہے، بلکہ آیت شریفہ میں ہلاک سے مراد اجزاء کی ترکیب کا درہم برہم ہونا اور صورت کا فنا ہو جانا ہے۔
لہذا انسان کا فنا اور ہلاک ہونا یہی کہ روح اور جسم کے مابین رابطہ منقطع ہو جائے اور سابقہ وضع درہم برہم ہو جائے، اگرچہ روح اور جسم ہر دو کسی دوسری حالت میں باقی رہیں۔ بہت سی آیات میں جو گزشتہ اقوام کی ہلاکت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں مندرجہ بالا مطلب پر گواہی دیتی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پہلی قوم عاد اور سمود کو ہلاک کیا اور ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح اس نے ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا۔ سورہ نجم آیت نمبر 51۔ ظاہر ہے کہ ان آیات میں عاد اور سمود اور نوح کی اقوام کی ہلاکت سے مراد ان کا مر جانا اور ان کے جسم و جان کا رابطہ منقطع ہونا ہی ہے۔ لہٰذا آیہ شریفہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک اور فنا ہونے والی ہے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کے تمام موجودات ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور ان کی وضع دگرگوں ہو جاتی ہے، اور یہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات پاکی ہے جو ہر قسم کے تغیر و تبدل سے مبرہ ہے۔ صفحہ نمبر 234 ہیڈنگ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی اجازت کیوں کر دی کہ ان کے بھائی پر تہمت لگائی جائے؟ سوال: جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مصر کی مملکت میں روک لینا چاہا تو انہوں نے خود ایک قیمتی سرکاری پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک شخص نے قافلے میں جا کر آواز لگائی، اے قافلے والو تم چور ہو۔ حضرت یوسف نے قیمتی برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھنے کا یہ انداز کیوں اختیار کیا اور کیوں اس امر کا باعث بنے کہ فلسطین کے قافلے پر جو حضرت یوسف کے بھائیوں پر مشتمل تھا بلا وجہ چوری کا الزام لگے، جبکہ لوگوں پر افطرا باندھنا اور تہمت لگانا گناہ ہے اور حرام ہے؟ جواب: جس آیت میں داستان کا یہ حصہ بیان کیا گیا ہے وہ یوں ہے: جب یوسف نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کرا دیا تو ایک قیمتی پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا دی کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 70۔ اس آیت کا ظاہر یہ کہ پیمانہ تو اپنے بھائی کے سامان میں حضرت یوسف نے رکھا، لیکن قافلے والوں سے چوری کسی اور شخص نے منسوب کی، اور قابل توجہ نقطہ یہی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کام کیوں کیا، جیسا کہ 76ویں آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اپنے بھائی کو روکنے کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ نہ تو اس قحط سالی کے زمانے میں مصر کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ ایک شخص کو بلا وجہ مصر میں روک رکھا جائے، اور نہ ہی آپ کے دوسرے بھائی اس بات پر راضی تھے کہ آپ کا وہ بھائی مصر میں رہ جائے۔ اور جیسا کہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ نے یہ بات اپنے بھائی کو بتا دی تھی، اور جیسا کہ 69ویں آیت بتاتی ہے آپ نے ایک محرمانہ اور خصوصی ملاقات میں اپنا تعارف بھی بھائی سے کرا دیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اسے اس تجویز سے بھی آگاہ کر دیا ہو۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے نقطۂ نظر سے اس معاملے میں کوئی دقت نہیں تھی، کیونکہ آپ کے بھائی نے بھی اس تجویز پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ایک بات تو یہ بھی کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو متہم نہیں کیا، انہوں نے نہ تو جھوٹ بولا اور نہ کوئی تہمت لگائی، بلکہ سرکاری عہدے داروں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ چوری ہو گئی ہے سامان کی جانچ پڑتال کی اور یوسف کے بھائی پر الزام لگایا اور اسے روک لیا۔ چونکہ حضرت یوسف کے بھائی کو پہلے سے تجویز کا علم تھا اس لیے وہ خاموش رہا۔ علاوہ ازیں آیت سے اس امر کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ یہ واقعہ حضرت یوسف کے روبرو پیش آیا۔ صفحہ نمبر 236 کیا کم ہنسنا اور زیادہ رونا چاہیے؟ سوال آیہ شریفہ: انہیں کم ہنسنا اور زیادہ رونا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 82 کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، حالانکہ زیادہ رونا ایسے نقصانات کا حامل ہے جن پر شارع مقدس اسلام یقینی طور پر راضی نہیں ہے۔ دوسری طرف جبکہ ہنسنا مسرت کا موجب ہے اور جسم و روح کو فرحت بخشتا ہے، تو پھر اس سے اجتناب کیوں برتا جائے؟ جواب: جن لوگوں نے آیت شریفہ کے یہ معنی کیے ہیں در حقیقت انہوں نے اس کے سیاق و سباق پر توجہ نہیں دی۔ مندرجہ بالا آیت سورہ توبہ کی ان آیات میں سے ہے جن میں منافقوں اور عہد شکنوں اور اسلامی جہاد کے احکام کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور اس سے پہلے یہ آیت ہے: عہد شکن رسول خدا سے مخالفت کر کے خوش ہوئے
اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کریں، اور کہنے لگے کہ اس گرمی کے موسم میں میدان جنگ میں نہ جاؤ، انہیں کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ جھلسانے والی ہے بشرطے کہ تم توجہ دو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81۔ اس کے فوراً بعد یہ آیت نازل فرمائی، چونکہ ایسا ہے اس لیے منافقوں اور جہاد سے اختلاف کرنے والوں کو چاہیے کہ جو کام انہوں نے انجام دیا ہے اس کی سزا کے طور پر کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 82۔ خلاصہ اس بحث کا یہ کہ اس آیت کا آخری حصہ اور پہلے اور بعد کی آیات اور اسی طرح فَلْيَضْحَكُوا کی کلمہ وفا سے ابتدا جو اس آیت کو اس سے پچھلی آیت کی فرح ظاہر کرنے کے لیے سب اس بات کی بخوبی وضاحت کرتی ہے کہ اس آیت کا تعلق منافقوں اور عہد شکنوں کی وضع اور جہاد کے احکام سے ہے، اور اس میں عام لوگوں کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ اور جو آیت کے آخر میں کہا گیا کہ یہ عمل یعنی زیادہ رونا اور کم ہنسنا ان کے کاموں کی سزا کے طور پر ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو کہ انہیں کیا کیا سزائیں ملیں گی تو وہ کم ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے، اور انہیں غم اور اندوہ سے ایک لمحے کے لیے بھی آرام میسر نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 238، ہیڈنگ ہے یوم حشر سوال ہوگا یا نہیں۔ سوال سورہ رحمان میں ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 39۔ حالانکہ متعدد دوسری آیات میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس دن گناہ گاروں سے سوال ہوگا۔ جواب جیسا کہ اس سورہ کی اس سے اگلی آیات گواہی دیتی کہ اس مقام پر گناہ گاروں سے سوال نہ کرنے سے مراد یہ کہ ان سے زبانی سوال نہیں ہوگا تاکہ وہ اس دنیا کی طرح اس کا جواب اپنی زبان سے دیں، بلکہ ان کے اعمال کا اظہار ان کے چہروں سے ہی ہو جائے گا، اور ان کے ہاتھ پاؤں اور بدن کے دوسرے اعضاء ان کے تمام اعمال و اقوال کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی سورہ میں اس آیت کے بعد کی دو آیتوں میں ارشاد ہوا ہے گناہ گاروں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں بھی فرمایا گیا ہے کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگاتے ہیں اور ان کی بات کرنے کی قوت سلب کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ انجام دیا ان کے ہاتھ اور پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ لہذا اگر زیر بحث آیت میں فرمایا گیا کہ سوال نہیں ہوگا تو اس سے یہ مراد ہے کہ زبانی سوال نہیں ہوگا، لیکن دوسرے گواہ یعنی اعضاء کے بدن سوالات کے جوابات دیں گے۔ صفحہ نمبر 240، ہیڈنگ ہے کیا پیغمبر بھی مشورہ کرتا ہے؟ سوال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی خداوند عالم سے رابطہ کرتے تھے تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ جنگی یا اجتماعی امور میں اپنے اصحاب سے مشورہ کریں؟ اللہ نے سورہ شعراء کی 38ویں آیت میں انہیں حکم دیا کہ اس کے مطابق ان امور میں ان کے لیے صلاح و مشورہ کرنا ضروری ہے۔ جب آپ فہم و فراست، علم و حکمت اور سیاست میں برترین خلائق تھے تو اس کے باوجود خدا نے انہیں مشورہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ جواب اس قسم کے سوالات کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ لہٰذا مشاورت کا مقصد تعلیم و تربیت تھا، اور حضرت اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے انہیں عملی درس دیتے تھے تاکہ آپ کے بعد وہ مشکل معاملات کے سلسلے میں مل بیٹھیں اور صلاح و مشورہ کر کے اجتماعی مشکلات اور پیچیدہ امور کا حل تلاش کریں۔ اندری صورت کے قوم کا بزرگ معرف علوم، سیاست اور تدبر میں بلند مقام رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مشورے سے بے نیاز نہ سمجھے اور مشکلات کے حل کے لیے اپنے مخلص رفقا کے خیالات سے فائدہ اٹھائے، تو اس کے دین کے پیروؤں کے لیے لازم ہے کہ اس عمل کو مشعل راہ بنائیں اور مشکلات کے حل کے لیے یہی طریقہ اختیار کریں اور من مانب فیصلے نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ صلاح و مشورہ فقط ان معاملات میں کرنا چاہیے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی حکم نازل نہ ہوا ہو۔ صفحہ نمبر 242، ہیڈنگ ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ سوال صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں تمیز کیوں کی جا سکتی ہے؟ جواب در حقیقت صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے تعین کا سرچشمہ قرآن مجید کی آیات ہیں، جن میں سے ایک آیت سورہ نساء آیت نمبر 31۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں سے درگزر کریں گے ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کسی گناہ کے چھوٹا یا بڑا ہونے کا معیار کیا ہے۔
ہمارے فقہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ خواہ وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، چونکہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس لیے اپنی ذات کی حد تک بڑا گناہ ہے، لیکن کسی گناہ کے چھوٹا یا بڑا ہونے کا معیار یہ نہیں کہ اسے خدا تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کی نسبت جانچا جائے بلکہ کیونکہ ایسی جانچ پڑتال کی روح سے وہ سب کبیرہ ہیں۔ تاہم یہ تقسیم گناہوں کے ایک زمرے کو دوسرے زمرے کے مقابل رکھ کر کی گئی ہے۔ اس کے مطابق گناہوں کی دو قسمیں ہیں، یعنی گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کبیرہ کو صغیرہ سے جدا کرنے کا معیار کیا ہے۔ ان دو قسم کے گناہوں کی ایک دوسرے سے علیحدہ شناخت کرنے کے کئی طریقے ہیں، اور ان میں سے علماء کے درمیان سب سے مشہور طریقہ یہ کہ ہر وہ گناہ جس کے ارتکاب کے بدلے میں قرآن مجید اور روایات میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہو جو ہو کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا کسی انسان کا قتل، جس کے بارے میں قرآن مجید یوں ارشاد فرماتا ہے، جو شخص ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 93۔ بعض علماء نے ایک اور شرط کا اضافہ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہو، کم از کم اس سے تاکیداً منع کیا گیا ہو، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں جن کے ارتکاب پر عذاب کا وعدہ تو نہیں کیا گیا لیکن تاکیداً بار بار منع کر کے ان کے ارتکاب سے روکا گیا ہے۔ مثلا اگر ہم فرض کریں کہ سود کے بارے میں فقط یہی جملہ نازل ہوا ہے کہ سود خور خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 279، تو محض یہی جملہ سود خواری کے گناہ کبیرہ ہونے کی نشانی ہے، اور اگر دوسری آیات اور روایات میں سود خواروں کو عذاب کا وعدہ نہ دیا جاتا تب بھی سود خواری کی تاکیدی ممانعت اور شدید بندش اس کے بڑا گناہ شمار ہونے کی علامت ہوتی۔ اس لحاظ سے گناہوں کا بڑا یا چھوٹا ہونا کوئی نسبتی چیز نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کی حدیں الگ الگ ہیں، اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک گناہ صغیرہ بھی ہو اور کبیرہ بھی ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے یا اس کے ارتکاب سے تاکیداً منع کیا گیا ہے تو وہ کبیرہ ہوگا ورنہ صغیرہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا آغاز صفحہ نمبر 244 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی کیا گناہوں کا کبیرہ اور صغیرہ ہونا نسبتی ہے؟